بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، اور یو آل، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ فرینڈس، FPSC لیکچر اردو کی تیاری کر رہے ہیں ہم۔ آج 7واں لیکچر شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، اور علامہ اقبال کے موضوع کو ہم نے سب سے پہلے اٹھایا۔ اقبال کے ٹاپک پہ میں نے لاسٹ 6 لیکچرز میں اقبال کی تمام تر تصانیف، ان کے خطبات، ان کے مقالات وغیرہ کو ڈیٹیل سے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے تمام امپورٹنٹ کویسچن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اقبال سے ریلیٹڈ کچھ مزید امپورٹنٹ کویسچنز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اقبال کی اہم نظموں کو دیکھیں گے۔ پہلے جو بھی لیکچرز میں نے شیئر کیے ہیں ان میں ہم نے اقبال کی تصانیف کو ڈسکس کیا، ان کا تعارف، ان سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ کویسچنز۔ اب ہم جو بھی پڑھیں گے آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل سے شیئر کروں گی اقبال کے کچھ امپورٹنٹ کویسچنز MCQs کی شکل میں، کیونکہ آپ نے پیپر کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقبال کی امپورٹنٹ غزلوں اور نظموں وغیرہ کو، پہلے نظموں کو بعد میں غزلوں کو بھی دیکھ لیں گے، نظموں کو ڈسکس کریں گے، ان سے ریلیٹڈ ٹیسٹ میں آنے والے امپورٹنٹ سوالات۔ کویسچن نمبر 1 ہے آج ہمارے پاس، اقبال کے خطبات کا مقصد کیا تھا؟ اقبال نے ٹوٹل 7 خطبات لکھے تھے، ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، ان کے بارے میں ہم ہر لیکچر میں تھوڑا بہت ڈسکس کرتی آئی ہوں۔ ان کے خطبات کا موضوع تھا اسلام کے اصول اور اقدار، اسلام کے اصول و اقدار کو عصر حاضر کے تقاضوں کی روشنی میں پیش کرنا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، 23 نومبر 1930 کو اقبال نے لاہور کے مسلم اکابرین کا اجلاس بلایا تھا، اور یہ اجلاس کس نام سے مشہور ہوا تھا؟ اقبال نے لاہور کے اکابرین کا ایک اجلاس بلایا تھا 23 نومبر 1930 کو۔ کب بلایا تھا یہ بھی نوٹ کر لیں، اور اس اجلاس کا نام مشہور ہوا تھا اپر انڈیا مسلم کانفرنس۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، خطبہ الہ آباد اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے کس اجلاس میں دیا تھا؟ 21ویں اجلاس میں، اور اس خطبے میں اقبال نے ہندوستان کو چھوٹا ایشیا کہا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، اقبال نے خطبہ لاہور مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں کب دیا تھا؟ خطبہ لاہور اقبال نے مارچ 1932 کے مسلم کانفرنس کے سالانہ جلسے میں دیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، اقبال کٹر مسلمان تو تھا، مگر وہ کہنا یعنی پرانی روایات کا پرستار نہ تھا، یہ کس نے کہا تھا؟ انگریزی نقاد تھا، انگریزی زبان کا نقاد اور ناول نگار ایم فاسٹر، اس نے کہا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، دنیا کے بیشتر اشتراکی ممالک میں کون سی نظم ترجمہ ہوئی؟ دنیا کے بیشتر اشتراکی ممالک میں اقبال کی نظم لینن خدا کے حضور ترجمہ ہوئی بکثرت۔ نیکسٹ کویسچن ہے، تہران کی کس مسجد کی چھت پر اقبال کے اشعار لکھے ہوئے ہیں؟ تہران کی مسجد ہے مسجد حسینہ ارشاد، اس کی چھت پر اقبال کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، اقبال کو کس نے غزالی ثانی کہا تھا؟ ایران کے انقلابی دانشور ڈاکٹر علی شریعتی نے، جسے شاہ ایران نے مزاحمت کے جرم میں شہید کروا دیا تھا۔ مزاحمتی کلام سے مراد، مزاحمتی شاعری سے مراد دو ٹوک بات کہنا، بے لگام شاعری، جو بھی دیکھا دو ٹوک کہہ دیا، جو بھی آبزرو کیا دو ٹوک کہہ دیا، آمریت سے ٹکر لینا وغیرہ، جیسے احمد فراز اور فیض نے شاعری کی ہے، اسے کہتے ہیں مزاحمتی شاعری۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، 1943 میں ایران اور ہندوستان کے ادبی و ثقافتی روابط کے فروغ کے لیے بننے والی انجمن نے کب پہلی بار یوم اقبال منایا تھا؟ 1944 میں۔ نیکسٹ کویسچن، اقبال پر پہلا مبسوط مقالہ ترجمان حقیقت شاعر فارسی محمد اقبال کے عنوان سے کس نے تحریر کیا تھا؟ محمد محیط طبائی نے، اور اس کا تعلق ایران سے تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سبک اسلوب
سبق اسلوب اقبال کے اسلوب کو کہا جاتا ہے۔ سبق اسلوب کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہے ایران میں دبستان کے لیے سبق لفظ بولتے تھے، دبستان کے لیے۔ دبستان لاسٹ لیکچرز میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ کسی بھی علاقے کے شعراء و ادیب جب اپنے علاقے کی طرز بود و باش، وہاں کے رہن سہن، تہذیب و تمدن وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی طرز تحریر اپنا لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دبستان۔ اور اردو میں دبستان لکھنؤ اور دبستان دلی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اور فارسی شاعری میں دبستان کے لیے لفظ ہوتا تھا سبق، اور اقبال نے سبق اسلوب کو اپنایا، یعنی فارسی طرز تحریر کو۔ نیکسٹ کویسچن، حکومت افغانستان کی دعوت پر اقبال کب سرراس مسعود اور سلیمان ندوی کے ہمراہ افغانستان گئے تھے؟ 1933 میں۔ اقبال مصر کب گئے تھے؟ 1931 میں۔ نیکسٹ کویسچن، پیام مشرق کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں لاسٹ لیکچرز میں، اس کے حصے، اس سے ریلیٹڈ تمام امپورٹنٹ کویسچنز۔ پیام مشرق کا عربی ترجمہ کس نے کیا تھا؟ عبد الوہاب عزائم نے۔ اس کا تعلق مصر سے تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے جناب ہمارے پاس، یہ جو عبد الوہاب عزائم تھے ان کا تعلق مصر سے تھا، اور انہوں نے اسرار خودی، رموز بے خودی اور ضرب کلیم کے بھی عربی میں ترجمے کیے تھے۔ اور ان کی ایک تصنیف ہے محمد اقبال سیرت شعر و فلسفہ، یہ عبد الوہاب عزائم کی تحریر کردہ تصنیف ہے۔ اور یہ جو عبد الوہاب عزائم تھے مصر کے سفیر کے طور پر پاکستان میں مقیم رہے تھے۔ اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا تھا اور کس عنوان سے کیا تھا؟ لاسٹ لیکچرز میں بھی شاید میں نے پڑھایا تھا، ڈاکٹر نکلسن نے کیا تھا، اور دا سیکریٹس آف دا سیلف کے عنوان سے کیا تھا انگریزی ترجمہ۔ اچھا جی، ایک تصنیف ہے محمد اقبال پوئٹ اینڈ فلاسفر، ایک اور تصنیف ہے گیبریل سوینگ۔ یہ اقبال پر 2 کتابیں لکھی تھیں ڈاکٹر اینی میری شمل نے، اور ان کا تعلق جرمنی سے تھا، لیڈی تھی یہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے جاوید نامہ کا ترکی زبان میں اینی میری شمل نے ترجمہ بھی کیا تھا۔ اقبال کی ایک نظم ہے ابر گہر بار، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس نظم کا موضوع ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فریاد۔ بعد میں اسی نظم کو فریاد امت کے عنوان سے شائع کرایا گیا تھا، ابر گہر بار کو۔ نیکسٹ کویسچن، نظم تصویر درد انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں کب پڑھی گئی تھی؟ 1904 میں۔ بہت ہی مشہور نظم ہے، اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ کویسچنز آج کے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، اقبال کے بھائی تھے عطا محمد، ان کا عہدہ کیا تھا؟ بڑے بھائی تھے۔ یہ بلوچستان کی سرحد پر سب ڈویژنل آفیسر ملٹری تھے، فوجی آفیسر، بلوچستان کی سرحد پر۔ اقبال کی مشہور نظم ہے تصویر درد، اس کو ڈسکس کرتے ہیں آج ہم۔ اقبال کی نظم تصویر درد کے ٹوٹل کتنے حصے ہیں؟ 4 حصے ہیں، اور ان حصوں کے عنوان کچھ یوں ہیں: مریض کا بیان حال، مریض یعنی وطن سے عشق کا مرض تھا جسے، اور دوسرے حصے کا عنوان ہے مرض کی تشخیص، موضوع ہے، اور تیسرے حصے کا ہے علاج کے لیے عزم، چوتھا حصہ ہے دوا یعنی محبت، وطن سے محبت۔ یہ ترکیب بند ہیئت اس نظم کی ہے ترکیب بند، اور بحر حزج سالم میں لکھی گئی ہے یہ نظم۔ اس میں ٹوٹل 8 بند ہیں۔ بند کے آخری شعروں میں 2 بند کس کے ہیں؟ یعنی یہ جو 8 بند ہیں ان کے آخری شعروں کے جو 2 بند ہیں وہ کس کے ہیں؟ بیدل اور نظیری کے آخری بندوں میں 2 شعر ہیں،
بیدل، مرزا عبدالقادر بیدل اور نظیری کے۔ اس کے علاوہ اقبال کی نظمیں ہیں صدائے درد اور ترانہ بندہ۔ اقبال کی ایک اور نظم ہے خضر راہ، یہ انجمن حمایت اسلام کے 35ویں اجلاس میں پڑھی گئی تھی 13 اپریل 1922 میں۔ ہیئت اس کی ترکیب بند ہے اور اس میں ٹوٹل 11 بند ہیں۔ ڈرامائی انداز میں سٹارٹ ہوتی ہے یہ نظم۔ اس میں 2 کردار ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور اقبال۔ اقبال نے خضر سے 5 سوالات کیے تھے اور خضر نے ان 5 سوالات کے جواب دیے تھے۔ لاسٹ لیکچرز میں ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکی ہوں آپ لوگوں کو جب میں نے کلید اردو پڑھائی تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہے طلوع اسلام اقبال کی نظم، یہ کب لکھی گئی تھی؟ یہ تب لکھی گئی تھی جب مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کو آزاد کروایا تھا۔ اس کا آنسر آپ نے خود بتانا ہے سن، کیونکہ میں ڈیٹیل سے پڑھا چکی ہوں کلید اردو میں یہ۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے کوسچن ایران میں مابعد طبیعیات کا ارتقاء، اقبال کا مقالہ ہے اور اس کے کتنے ابواب ہیں؟ اس کے ٹوٹل 6 ابواب ہیں یعنی باب ہیں۔ اس میں زرتشت معنی اور مصدق کے عقائد کا ذکر ہے۔ زرتشت معنی اور مصدق کو میں نے ڈیٹیل سے سمجھایا تھا آپ لوگوں کو جب میں نے کلید اردو پڑھائی تھی، اس میں سمجھایا تھا، یا شاید اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کے لیکچرز میں سمجھایا تھا میں نے آپ کو۔ ایران کے افلاطونی اور ارسطو کے فلسفوں کے ابن مسکویہ اور ابن سینا پر اثرات، یہ بھی ایران میں مابعد طبیعیات کے ارتقاء کا ایک موضوع ہے۔ پہلے باب میں زرتشت معنی اور مصدق کے عقائد کو موضوع بنایا گیا ہے۔ دوسرے باب میں ایران کے افلاطونی اور ارسطو کے فلسفوں اور ابن مسکویہ اور ابن سینا کے سینا پر اثرات ایران کے فلسفے کے، اور تیسرے حصے میں موضوع بنایا گیا ہے دور اسلام کی اقلیت کے ایرانی مکاتب فکر۔ چوتھے حصے میں اس کے چوتھے باب کا موضوع ہے فلسفہ ایران کے درمیان حقیقت پسندی اور مثالیت پسندی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، نیکسٹ حصہ اس کا 5واں باب ہے جس کا موضوع ہے تصوف اور شہاب الدین سہروردی مقتول کے افکار۔ چھٹا جو اس کا باب ہے اور آخری باب ہے، اس کا موضوع ہے زمانہ جدید کا ایرانی فلسفہ اور محمد شیرازی اور ملا ہادی سبزواری۔ ایران میں مابعد طبیعیات کا ارتقاء 1968 میں تہران سے فارسی میں کس عنوان سے اس کا ترجمہ ہوا تھا؟ تہران سے فارسی زبان میں 1968 میں اس کا ترجمہ کیا گیا تھا اور اس کا عنوان تھا سیر فلسفہ۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس اقبال کے اردو اور فارسی اشعار کی تعداد۔ اردو کے تقریباً لگ بھگ 6000 اشعار ہیں اور فارسی زبان کے تقریباً 9000 اشعار ہیں اقبال کے۔ گوئٹے جس کا تعلق جرمنی سے تھا، اس کا دیوان کون سا تھا؟ دیوان شرقی و غربی، جس کے جواب میں اقبال نے پیام مشرق لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے سفر انگلستان کا حال کس مثنوی میں ہے؟ مثنوی مسافر میں، اور یہ اقبال کی مثنوی ہے۔ اور سفر حجاز کا حال ارمغان حجاز میں ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس فارسی شاعری میں اقبال نے کتنے فارسی شعراء کا ذکر کیا ہے؟ لگ بھگ 70 شعراء کا ذکر کیا ہے اقبال نے فارسی کلام میں۔ نیکسٹ کوسچن ہے اسرار خودی اور رموز بے خودی کا مجموعہ۔ اسرار و رموز کے عنوان سے اقبال نے اسے یکجا کر کے اسرار و رموز کا عنوان اسے دیا تھا، اور اقبال نے خود اسے یکجا کیا تھا اور اسے 1923 میں شائع کروایا تھا۔ نیکسٹ کوسچن، اسرار خودی کا عنوان کس نے تجویز کیا تھا؟ خواجہ حسن نظامی نے۔ حالانکہ خواجہ حسن نظامی نے بہت زیادہ بعد میں اس تصنیف کے شائع ہونے کے بعد اعتراضات بھی کیے تھے تصوف پر۔ حافظ شیرازی
کے مسلک کے بارے میں جو اقبال نے شروع میں اشعار دے دیے تھے، اس پر خواجہ تنقید کرنے والوں میں خواجہ حسن نظامی سر فہرست تھے، جنہوں نے اسرار خودی کا عنوان تجویز کیا تھا۔ اسرار خودی کی پہلی اشاعت میں اردو میں مقدمہ تھا اور دوسری میں ایک مختصر مقدمہ تھا شروع میں، اور تیسری اشاعت میں مقدمہ حذف کر لیا گیا، یعنی سرے سے ختم کر دیا گیا۔ اور مقدمہ کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو کلید اردو جب میں نے پڑھائی تھی، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے سمجھائی ہوئی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، اور اسرار خودی جو ہے اس کتاب میں خواجہ حافظ شیرازی کے خلاف جو اشعار تھے انہیں بھی بعد میں حذف کر کے ان کی جگہ ادب برائے زندگی کے موضوع پر اشعار شامل کیے گئے تھے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا تھا؟ ڈاکٹر نکلسن نے، اور یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، لاسٹ لیکچرز میں بھی بتایا تھا، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ہے، اور یہ انگلستان سے شائع ہوا تھا 1920 میں۔ نظم پیام عشق اقبال کی نظم ہے، اور یہ کس مجموعہ میں ہے؟ یہ بانگ درا میں ہے پیام عشق۔ گوئٹے کو اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے گوئٹے کو حکیم حیات کہا تھا۔ گوئٹے کا تعلق جرمنی سے تھا اور گوئٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی 1832 میں۔ شاہ افغانستان امان اللہ خان کی وفات۔ یاد رہے کہ اقبال نے پیام مشرق کا انتصاب یعنی پیام مشرق کتاب والی افغانستان امان اللہ خان کے نام کی تھی، اور اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اٹلی میں 1960 میں، جب یہ جلا وطن ہو کر اٹلی میں مقیم تھے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، نظمیں ہیں تسخیر فطرت، سرود انجم، حدی، نغمہ ساربان حجاز، یہ کس کی ہیں؟ یہ اقبال کی نظمیں ہیں۔ نظم تسخیر فطرت کے کتنے حصے ہیں؟ اس کے ٹوٹل 5 حصے ہیں۔ آئی ہوپ اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اقبال کی مثنوی بندگی نامہ اور اقبال کے ساتھ خطبات کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ اقبال سے ریلیٹڈ مزید کچھ امپورٹنٹ کوسچنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔